یار یہ میں کل وہ بھی تھے میرے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، میں نے کہا مجھے خدا کا واسطہ سمجھا دیں سیاست آپ کی. آپ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، فوجی کی عادت سے، ان پہ آپ تلواریں لے کے اسلحہ پانی دانہ پانی لے کے چڑھ دوڑے آپ، پھر آپ چڑھ گئے ذاتی چیزیں کر دی ہیں کہ نہیں سیک کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کوشش کی بات کرنے کی، میری اہلیہ نہیں مانی تو 14 مہینے سے وہ غصہ نکالا جا رہا ہے. پھر کبھی کوئی یزیدی، کوئی فلانا، وہ سب کچھ. ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ بی کہتی ہیں کچھ لوگ کچھ دو کی بات کر لو، پھر ان کی پارٹی اسے ڈسکس کر لیتی، نہیں یہ ان کا ذاتی ویو تھا. پھر اس کے بعد وہ آتی نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب نیشنل انٹرسٹ کا تھا. پھر شبلی فراز صاحب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں پرائم منسٹر سے بات ہو سکتی ہے کہ بااختیار ہیں. اب پرائم منسٹر نے آپ کو ہاؤس میں آفر کیا ہوا ہے. سب کا خیال ہے کہ احتجاج کی آپ کی اس وقت نہیں ہے مین پاور، اور اس کے 2 ریزنز بھی ہیں. آپ کے تقریباً اس وقت 36,000 لوگ ہیں جو مین 9 کے مقدمات میں ملوث ہیں، اس میں ورکرز وغیرہ سارے شامل ہیں. 52 کے قریب آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. 11,500 کے قریب، 11,367 ٹو بی پریسائز، وہ آپ کے اندر ہیں. 24,500 اس وقت بھاگے میں. تو تقریباً 36,000 بندہ آپ کا، اور یہ آپ کا ڈائی ہارڈ ورکر تھا جو آپ کا لاسٹ ٹائم ایکٹیو بھی تھا. یہ ہے نہیں لیڈران آپ کے آپس میں لڑ رہے ہیں یا لیڈران آدھے بھاگے میں. خان صاحب کہتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ خود بھی مانتے ہیں 4-5 گروپس ہیں. جب اتنا زیادہ انتشار ہوگا اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ 2025 میں شاید خان صاحب باہر نہیں نکل پائیں گے، مومنٹم کہاں سے آئے گا؟ یہ احتجاج کہاں سے چلے گا؟ کے پی آپ کی پار بیس ہے، وہاں لڑائی چل رہی ہے. پنجاب میں آپ کی بہت ٹھکائی ہوئی ہے، پہلے بڑی زیادتی کی بھی پنجاب پولیس سے، ہم سب کو پتہ، وہ تو پھر ریپیٹ ہوگا وہاں. یہ بیچارے ورکروں کو کیوں ڈال رہے ہیں اس مصیبت میں؟ کیسے بنے گی تحریک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں بات کی ہیں، ٹھیک ہے. ایک آپ نے بات کی ہے کہ یہ ہم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی ہوئی ہے، ہم لوگ ادھر لڑ رہے ہیں ادھر لڑ رہے ہیں، اور آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں اور یہ جو کہ پرسنل ہو گئے ہیں. آپ نے ابھی ریسنٹلی رانا ثناء اللہ کی ایک وہ انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے وہ چونکہ عمران خان نے ان کے اوپر کافی اٹیک کیا ہوا تھا تو وہ پرسنل ہو گئے تھے. ان کا جی انسانی نیچر ہے، ریاکٹ کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قاضی فائز عیسیٰ نے ڈیسیژن لیے ہیں وہ قانون اور آئین کے تحت نہیں تھے، وہ پرسنل بیسس پہ انہوں نے لیے تھے. اینڈ دیٹ از ون آف آور مین کنٹینشن. ٹھیک کہ انہوں نے جتنے بھی کیا، اور اس کی بیسس پہ الیکشن کمیشن نے بھی اس سے آگے بڑھ کے بھی دو. مطلب یہاں تک کہ ایون قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یار میں نے کہا تھا کہ ان سے وہ لے لو، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ کر لو. مطلب الیکشن کمیشن ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا. پھر یہ باقی سارے لوگ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. ابھی جو ریسنٹلی اچھا اس پہ آ جاتا ہوں جو آپ نے دوسرا پوچھا، جو مین کہا ہے کہ بھئی یہ جو درمیان میں اتنے ڈفرینسز ہو کیا ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہمارے تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہمارے رجسٹرڈ ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. اس میں سے 36,000 ہیں. اب جب میں بلاتا ہوں کسی کو اسلام آباد تو قصور سے آنا یا ساؤتھ آف پنجاب سے آنا یا بلوچستان سے آنا یا سندھ سے آنا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ کیا چیز سیکھی ہے؟ اس دفعہ یہ کہا کہ آپ ادھر مت آؤ، آپ جدھر ہو ادھر ہی کرو. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ہر ایک کو سپریڈ کر رہے ہو. مطلب آپ پورے ملک میں سپریڈ کر رہے ہو، چھوٹے چھوٹے یونین کاؤنسل کے لیول پہ، وارڈ کے لیول پہ چیزیں لے کر جا رہے ہو. جب آپ سوچیں ایک وارڈ میں آپ کے تقریباً 100 گھرانے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون کون لوگ ہیں. 5 وارڈ کے اوپر 10 وارڈ کے اوپر آپ ایک احتجاج کر سکتے ہو. میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بڑے گروہ بیٹھ جائیں گے 500 بندے، تو ان سے سنبھلیں گے نہیں. 300-400 بندہ بیٹھ جائے، بینر لے کر بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ کرے، بس بینر لے کر سڑکیں بلاک کر دیں. نہیں آپ بیٹھ جاؤ، سڑکوں پہ بیٹھ جاؤ، سڑک بلاک کر دو. دیکھیں جنید اکبر صاحب نے تو کہا نا کہ ہم جی بی کا راستہ ہی بند کر دیں گے، بلوچستان بھی کاٹ دیں گے. بند ہو جائے گا تو آگے خود بخود راستہ بند ہو جائے گا نا. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے ہر ایک پارٹی جو ہے نا وہ نکلتی ہے سڑک پہ پوری دنیا میں.
ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, مطلب ہم 10 بندے جا کے بیٹھ جائیں, وہ کر کے بیٹھ جائیں. چلو تو ابھی آپ شیرنی بھی پہنچ گئے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیں گے نا کہ آپ کو بیٹھنے دیں گے, کیا کریں گے. لیکن یہ بتائیں, اگر تمام جوڈیشری آپ لوگوں کے نزدیک کمپرومائز ہو گئی ہے اور انصاف نہیں مل رہا, تو پھر جاتے کیوں ہیں, پھر آپ لیجٹمائز کیوں کرتے ہیں, پھر بائیکاٹ کر دیں. آپ نے بالکل صحیح لفظ کہا کہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے. یہ ایکچولی آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا, سر آپ نہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں کہ 26th امینڈمنٹ کے آپ کے بعد, لیڈر نے کہا 26th امینڈمنٹ کے بعد لیکویڈیشن آف جوڈیشری ہو گئی ہے, لیکویڈیشن آف جوڈیشری ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا پی سی او. میرا سوال یہی ہے, جب آپ پارلیمان میں جاتے ہیں اور پھر پارلیمان کو مانتے نہیں ہیں تو سوال اٹھتے ہیں, نہیں, پارلیمان یا آپ ان عدالتوں کو مانیں یا نہ مانیں. پارلیمان کو مانتے ہیں, ہم عدالت کو مانتے تھے کہ عدالت ایک اور چیز ہے, اس کے اندر جو ججز ہیں وہ ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل عدالت اس وقت بھی تھی جب پی سی او ججز تھے. پی سی او ججز کو کوئی مانتا تھا کیا؟ یہ پی ایم ایل این والے یا پیپلز پارٹی والے یا کوئی مانتا تھا کیا؟ عدلیہ خود مانتی تھی پی سی او ججز کو؟ نہیں مانتی تھی, کیونکہ وہ غلط طریقے سے ہے. تو یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ایگزیکٹو ججز کا ہے. So why don't you by the executive for the executive of the executive. کیوں چاہتے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے, پتہ چلے کہ کیا. اور میں ایگزامپل دیتا ہوں, آج ایک جج بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے, ایکسپوز نہیں ہو رہا, تو کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ جا رہے ہیں عدالتوں میں ایکسپوز کرنے. اس سے زیادہ یہ کہ ایک جج کہتا ہے, اس منصب پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ووٹنگ از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ. کین یو امیجن دیٹ؟ چلیں